بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے آنے والی ایک بڑی خبر سے آگاہ کروں گا، جس میں ٹاپ سٹی اسلام آباد کا ایک منصوبہ ہے۔ اس کے جو مالکان ہیں انہوں نے سابق DGI جنرل فیض حمید اور کوئی 4-5 دیگر ریٹائرڈ افسران کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی تھی 2017 سے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا اور ان کو حبس بجا میں رکھا گیا، اور ان کا جو منصوبہ تھا اس کو فیض حمید ہتھیانا چاہتے تھے، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے درخواست دائر کر رکھی تھی، جس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی تھی اور پڑی ہوئی تھی درخواست۔ آج قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر 2 درخواستیں تھیں ان پر سماعت کی، اور ان کی درخواست کو نمٹاتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وزارت دفاع اگر یہ درخواست گزار ان کے پاس جنرل فیض حمید اور دیگر کے خلاف درخواستیں دائر کرتے ہیں تو ان پر قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان نے عدالت کو بینچ کو آگاہ کیا کہ اگر درخواست دی جاتی ہے تو پاکستان آرمی جو ہے وہ اپنے جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کو سروس پر دوبارہ بحال کر کے ان کا کورٹ مارشل کر سکتی ہے، اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں اور سول پروسیڈنگز ڈیمیجز کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اسی کیس میں اور بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، جس میں یہ ہے کہ جو ٹاپ سٹی منصوبہ تھا اس کے جو پہلی مالکن تھیں اصل وہ معیز احمد خان جو مالک ابھی ہیں CEO ہیں، ان کے وکیل کی جانب سے بتایا گیا کہ زاہدہ جاوید اسلم صاحبہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک درخواست ان کی تھی اور ایک درخواست جو معیز احمد خان ہے ان کی تھی سپریم کورٹ میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، جبکہ اس کے برعکس معاملہ یہ ہوا ہے کہ آج ہی شام کے اوقات میں، رات کے اوقات میں تھوڑی دیر پہلے جو میرے استاد ہی ہیں، دوست ہیں ہمارے، متی اللہ جان صاحب، ان کو اس خاتون نے 1 گھنٹہ کوئی 5 منٹ کا انٹرویو دیا ہے۔ اس میں سارا کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ فراڈ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے معیز احمد کو 25,000 ملازمت پر 2008 میں ملازم رکھا تھا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ان کو گاڑی کرائے پر لے کے دی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر ان کا جو تعلق تھا معیز احمد کا وہ MKM سے ہے، اور وہ MKM کو لندن میں ملینز کے حساب سے پیسے بھیجتے رہے ہیں، جبکہ ان کے خلاف ریڈ کیا گیا 2017 میں اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو ان کے ساتھ اس کے بعد زاہدہ جاوید اسلم سے رابطہ کیا گیا کہ کاغذات کے مطابق آپ اصل مالکن ہیں، تو آپ آئیں پاکستان اور آ کر اپنا اس کو سنبھالیں منصوبے کو۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو یہ معیز احمد ہے یہ ان کو دہشت گردی کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، یہاں پر لوگوں کو تربیت دی جا رہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہی MKM کے جو لوگ جو اس ٹائم پہ دہشت گردی بہت زیادہ پھیلا رہے تھے ان کو وہاں تربیت دی جا رہی ہو، جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا تھا، روزانہ سینکڑوں لوگ مر رہے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ بعد ازاں جو زاہدہ جاوید اسلم ہے انہوں نے بتایا کہ پھر شاید جو سابق DGI تھے جنرل فیض حمید صاحب، ان کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے، اور مبینہ طور پر ان کے بھائی نے ٹاپ سٹی سے کچھ 400-500 پلاٹ لیے ہیں، یہ زاہدہ جاوید اسلم نے الزام لگایا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ جو اس کے ٹاپ سٹی کے سارے معاملات تھے وہ حل ہو گئے، عدالتوں میں جتنے کیسز تھے وہ سارے ان کے خلاف ڈیسائیڈ ہو گئے، زاہدہ جاوید اسلم کے خلاف، اور
وہ معیز احمد جو ہیں وہ انہوں نے سارا اس پہ قبضہ کر لیا ٹاپ سٹی پہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے زاہدہ جاوید اسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کے بھائی جو تھے 2008 میں وہ پہلے ان کے نام تھی یہ منصوبہ، پھر انہوں نے کہا کہ میں نہیں اس کو کرنا چاہتا، مجھے مار دیا جائے گا، کوئی پراپرٹی کے جو اس طرح کے ہیں وہ ٹائکون اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو ان کو کوئی گولی بھی لگی، پھر وہ ہسپتال میں زیر علاج تھے، پھر ٹھیک ہو گئے، اور انہیں جس دن ڈسچارج ہونا تھا شفا ہاسپٹل سے، تو زاہدہ جاوید اسلم نے بتایا کہ اس دن ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی اور شاید ان کو کوئی زہر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کو برین ہیمریج ہوا، اور پھر وہ انتقال کر گئے، اور ان کی عمر جسٹ کوئی 32-33 سال تھی۔ تو اس کے بعد پھر معیز احمد نے دھمکیاں دیں اور سارا کچھ کرتا رہا، پھر انہوں نے دباؤ میں آ کر یا ویسے ہی کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ سارے دیکھ رہا ہے، اس کو پاور آف اٹارنی بھی بھجوائی، اور کہ وہ سارے جو بھی معاملات ہیں ان پہ وہ اس کی بیاف پہ فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ان کو گفٹ کا بھی کچھ کر دیا کہ وہ منصوبہ ہی ان کے حوالے کر دیا۔ تو پھر انہوں نے جو کہ اسی دوران میں ثاقب نثار صاحب سے بھی ان کا کوئی رابطہ ہوا کسی جاننے والوں کے تھرو، اور انہوں نے ثاقب نثار سے ملاقات کی۔ انہوں نے پھر وہاں جو ہیومن رائٹس سیل بنایا ہوا تھا وہاں پر بلایا ان کو، زاہدہ جاوید اسلم کو، اور وہاں پر ہی معیز احمد کو بلا لیا، اور زاہدہ کے مطابق پہلی دفعہ انہوں نے معیز کو میاں ثاقب نثار کے چیمبر میں ہی دیکھا۔ پھر میاں ثاقب نثار نے اپنے ڈی جی IFIA تھے اس ٹائم کے بشیر میمن صاحب، تو ان کو بلایا اور ان کو بلا کے اس معاملے کی انکوائری کروائی، اور بشیر میمن نے ان کو زاہدہ اسلم کو بتایا کہ آپ کے حق میں یہ ساری انکوائری ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں پتہ چلا زاہدہ اسلم کے مطابق کہ کسی بندے نے ان کو بتایا کہ جو میاں ثاقب نثار تھے وہ بھی ڈبل گیم کھیل رہے تھے، اور جو معیز احمد ہیں ان کو دھمکا کا ڈرا کر تو انہوں نے ان سے بھی مال بنایا ہے، اور مبینہ طور پر میاں ثاقب نثار جو ہیں ان کے داماد نے 21 کروڑ روپے معیز احمد سے اس معاملے میں لیے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات چلتے رہے، اور انہوں نے بتایا کہ ظفر علی شاہ صاحب ان کے وکیل تھے، اور انہوں نے آگے کوئی بندہ وکیل کر کے دیا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، تو کیس تھا، تو وہ انہوں نے کیس کوئی 51 دن یا 49 دن تاخیر سے دائر کیا، جس وجہ سے وہ خارج ہو گیا، اور کوئی اس طرح کے بھی تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، تو انہوں نے کہا ہماری جیورسڈکشن نہیں بنتی، یہ پنڈی کا معاملہ ہے، تو ادھر بھیج دیا۔ تو ہمارے جو ملک ہے اور جو ہمارے جو کام ہوتا ہے ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور خاتون نے بتایا کہ انہوں نے کشمیری کچھ لوگوں سے اور برطانیہ میں لوگوں سے موجود لوگوں سے جو ہے وہ انویسٹمنٹ پیسے حاصل کر کے یہ لی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ فیض حمید صاحب نے ملاقات بھی کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ آپ اگر منصوبہ مجھے دے دیں تو آپ اس کے کتنے پیسے لیں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ میں اس کے 30 ارب روپے مجھے دے دیں۔ تو آپ اندازہ کریں ناظرین کہ کتنا بڑا منصوبہ ہے کہ 30 ارب روپے وہ انہوں نے اس ٹائم مانگے تھے، 2017 کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو فیض حمید صاحب ہیں انہوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ تو تھا ورژن اس کا خاتون کا، جس کو آج مردہ قرار دیا تھا عدالت میں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا خاتون نے کہ انہوں نے دیگر بھی جو MS ڈائنسٹ ایسوسیٹس کے نام سے انہوں نے کمپنی بنائی تھی، جس کے تحت ایئرپورٹ کے ارد گرد انہوں نے کافی زمینیں لی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، اور انہوں نے یہاں پر ٹاپ سٹی کے علاوہ 4 دیگر منصوبے بھی لگانے تھے۔ تو
یہ سارے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو آج سماعت ہوئی ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سماعت میں کیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور دیگر 4 یا 5 ریٹائرڈ افسران ہیں، ان کے خلاف زمین پر قبضے کے کیس میں اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف دائر درخواست کو نمٹاتے ہوئے درخواست گزاروں کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار معیز احمد خان، فیض حمید اور دیگر کے خلاف وزارت دفاع کو کارروائی کی درخواست بھی دے سکتے ہیں، جبکہ ان افراد کے خلاف سول اور فوجداری کارروائی بھی عدالتوں میں ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ کیس کے میرٹس پر کو ہم نہیں چھیڑیں گے اور اس کو درخواست کو ہم نمٹا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار قانون کے مطابق مدعی علیحان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ درخواست گزار کی درخواست پر قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کو جو از خود اختیار ہے، اور جب بھی اس کا استعمال ہوگا تو محتاط انداز میں ہوگا، اور ایسے انداز میں استعمال نہیں ہوگا کہ جو لوگ اس کے سامنے نہیں ان کے حقوق متاثر ہوں۔ یہ انہوں نے فیض حمید کے حوالے سے کہا، کیونکہ وہ عدالت کے سامنے موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اس طرح کا حکم جاری نہیں کریں گے جو ڈائریکٹ ہی ہم کوئی ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ فورم ہے، آپ وہاں جا کے درخواست دیں اور پھر اس پر قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس نے قرار دیا کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور ان کو چیمبر میں انہوں نے نمٹایا تھا، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ میاں ثاقب نثار کی جانب سے جو کچھ کیا گیا وہ آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے خلاف تھا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان نے دلائل میں کہا کہ کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف کارروائی کے لیے اس کا اپنا ادارہ بھی موجود ہے۔ اگر الزامات ثابت ہو جائیں تو ریٹائرڈ افسر کو دوبارہ نوکری پر بحال کر کے اس کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، جبکہ فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور سول عدالت میں بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریٹائرڈ فوجی افسر کے خلاف کارروائی کے لیے وزارت دفاع عام فوجداری یا دیوانی عدالت میں بھی موجود ہے۔ سماعت کے آغاز پر سپریم کورٹ نے درخواست گزار معیز احمد خان کے وکیل حفیظ الرحمان چودھری، جو سابق وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے، ان کو وکالت نامہ جمع کروانے کی ہدایت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، درخواست گزار سے مکالمہ آج صبح پہلے کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے درخواست میں سنگین الزامات عائد کیے ہیں، کیا کیس میں خود پیش ہوں گے یا وکیل کے ذریعے؟ اس پر درخواست گزار نے بتایا کہ میرے وکیل نے وکالت نامہ جمع نہیں کرایا، ہمیں کل ہی کال آئی تھی، اس لیے کیس میں التوا دیا جائے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا یہ کیس پہلے بھی اس عدالت کے سامنے آیا تھا؟ وکیل نے بتایا کہ ہماری درخواست تو پہلی بار سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے کیس کو ملتوی بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ وکالت نامہ جمع کرائیں، پھر کیس کو تھوڑی دیر بعد سنتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کے خلاف جب وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل جو تھے حفیظ الرحمان چودھری نے موقف اپنایا کہ 12 مئی 2017 کو مدعی علیہ نے درخواست گزار کو 5 فیملی ممبرز کے ساتھ اغوا کر کے 5 روز حبس بجا میں رکھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ اس حوالے سے عدالت کیا کر سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے اس معاملے پر کوئی نوٹس لیا تھا؟ وکیل نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے براہ راست تو کوئی کارروائی نہیں کی تھی، وزارت دفاع انکوائری کرنے کی مجاز ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زاہدہ جاوید اسلم نامی کسی خاتون کی درخواست بھی زیر التوا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ زاہدہ جاوید اسلم کا انتقال ہو چکا ہے، درخواست کی کاپی دیں تو جائزہ لے لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جائزہ لے لیں، تاریخ نہیں دے سکتے، چاہے کہ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا
کہ جو اب تک اس کیس سے ہم سمجھ پائے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں۔ برطانیہ کی شہری زاہدہ اسلم نے 2017 میں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کا کیس دائر کیا اور سابق چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں نومبر 2018 میں فریقین کو بلا کر کیس چلایا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان چیمبر میں اکیلے سنگل جج کے طور پر فریقین کو طلب کر کے کیا کیس چلا سکتا ہے۔ کیس میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے خود ہی FIA، پولیس اور CTD وغیرہ کو نوٹس کیا۔ اسی نوعیت کی درخواست زاہدہ اسلم نے چیف جسٹس گلزار احمد کے سامنے بھی رکھی۔ سپریم کورٹ کے ہیومن رائٹس سیل میں آرٹیکل 184(3) کی درخواستیں دائر کی گئیں اور جو درخواست ہمارے سامنے ہے یہ بھی 184(3) کے ہی تحت دائر کی گئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بطور جج ایک بندہ چیمبر میں بیٹھ کر کیا کچھ کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار نے 184(3) کے تحت درخواست دائر کی ہے اور وفاق پاکستان اور کچھ افراد کو فریق بنایا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہیومن رائٹس سیل اور سپریم کورٹ میں فرق ہے۔ ہیومن رائٹس سیل کی کوئی لیگل اتھارٹی نہیں اور اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں کھڑا۔ کیس کے حقائق میں نہ جائیں، اور میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے فیصلے میں اقرار دیا تھا کہ ہیومن رائٹس سیل غیر قانونی ہے۔ ہیومن رائٹس سیل کسی قانون کے تحت قائم نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ماضی میں ہیومن رائٹس سیل کے ذریعے بدترین ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ کوئی چیف جسٹس قانونی دائرہ اختیار سے باہر کے معاملات پر نوٹس نہیں لے سکتا۔ جو معاملہ جوڈیشل دائرہ اختیار میں آیا ہی نہیں اس پر چیف جسٹس نے سماعت کیسے کی؟ کیسے ہیومن رائٹس سیل سے سپریم کورٹ کے نام پر لیٹر جاری ہوتے رہے؟ چیف جسٹس نے حفیظ الرحمان چودھری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی کتاب اٹھائیں اور آرٹیکل 184(3) کو پڑھ لیں۔ کیا کہیں ہمارا دائرہ اختیار ہے یا نہیں؟ آپ کے مخالف اور آپ کی اپنی درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت آئی ہے کہ نہیں؟ اس پر وکیل نے کہا کہ ہماری بنتی ہے اور مخالف کی نہیں بنتی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے ججز عدالت میں بیٹھتے ہیں نہ کہ چیمبر میں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 3 رائے سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں، کوئی ایسی رائے نہیں کہ چیمبر میں بیٹھ کر کوئی جج کارروائی کرے۔ چیمبر اپیلز کے سنگل جج کا کوئی تصور سپریم کورٹ میں نہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل چودھری عامر رحمان، سابق وزیر قانون جو عدالت میں موجود تھے، بیریا ٹاؤن کے کیس میں آئے ہوئے تھے، فاروق حمید نائک، اور سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ، وہ بھی بیریا ٹاؤن کے کیس میں آئے ہوئے تھے، ان کو روسٹرم پر بلایا اور ان سے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے جو دائرہ اختیار ہے اس حوالے سے بتائیں۔ فاروق نائک نے کہا کہ کچھ درخواستیں چیمبر میں سنی جا سکتی ہیں۔ سلمان اسلم بٹ نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے معاملات کو چیمبر میں نہیں سنا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیوں کسی اٹارنی جنرل نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا کہ یہ معاملات میں تجاوز ہے۔ 2010 سے ہیومن رائٹس سیل کام کر رہا تھا، بغیر ریکارڈ کے لیٹر جاری کر رہا تھا۔ اگر یہ عدالت غیر قانونی کام کر رہی تھی تو ایگزیکٹو کو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہیومن رائٹس سیل کا کوئی کیس براہ راست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے نہیں لگا۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس بلکہ تمام ججز، اکیلے چیف جسٹس نہیں بلکہ تمام ججز اور چیف جسٹس مل کر سپریم کورٹ بنتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہزاروں فورمز پڑے ہیں، درخواست گزار وہاں چلے جائیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اپنے حقوق کے لیے درخواست گزار جدھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے پوچھا کہ DG ہیومن رائٹس سیل کون ہے؟ اس پر عدالت میں موجود DG ہیومن رائٹس سیل عارف نیازی صاحب روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ ہیومن رائٹس سیل کے قیام کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن، رول اینڈ ریگولیشن یا سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر موجود ہے؟ اس پر DG نے بتایا کہ ہیومن رائٹس سیل کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی ہدایات تھیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ وہ لیٹر کس قانون کے تحت جاری ہوا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس چیمبر میں کیسے کیسز سن رہے ہیں۔
اس پر ڈی جی ہیومن رائٹ سیل کا کہنا تھا کہ نہیں سن سکتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ آپ نے اپنا کوئی ریکارڈ ضائع بھی کیا ہے؟ اس پر ڈی جی کی جانب سے بتایا گیا کہ 3,58,000 درخواستوں کو ضائع کرنے کے حوالے سے میاں ثاقب نثار نے احکامات دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پہلے کوئی معاملات جو درخواستیں حل ہو جاتی تھی تو ان کو پھر ایسی درخواستوں کو میاں ثاقب نثار نے ضائع کرنے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چیمبر میں فیصلہ کر سکتے ہیں یا صرف عدالت میں لگانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اس پر ڈی جی نے بتایا کہ چیف جسٹس چیمبر میں آرڈر جاری رپورٹس کر رہے تھے اور رپورٹس منگواتے تھے۔ 2005 کا لیٹر ہے جس کے ذریعے ہیومن رائٹ سیل قائم کیا گیا تھا۔ 12 دسمبر 2019 کو سابق چیف جسٹس آصف سعید خان خوسہ کی سربراہی میں ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں یہ معاملہ ایجنڈے پر تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوئی۔ ڈی جی ہیومن رائٹس کا کہنا تھا کہ کوئی رولز نہیں بنے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ منظوری نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 184(3) کے علاوہ کوئی متوازی نظام نہیں چل سکتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت چیف جسٹس چیمبر میں آرڈر جاری نہیں کر سکتا بلکہ عدالت میں کیس مقرر کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ چیف جسٹس کا درخواست گزار کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زاہدہ جاوید اسلم کے خلاف آپ کی کوئی رنجش نہیں ہے۔ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ میری کوئی رنجش نہیں ہے، معاملہ طے ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ موجودہ کیس چیمبر میں نہیں گیا بلکہ براہ راست بینچ کے سامنے لگا ہے۔ جو آج سماعت ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا۔ چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے قرار دیا کہ دوران سماعت سوال پیدا ہوا کہ چیف جسٹس چیمبر میں پارٹیوں کو بلا کر آرڈر جاری کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ کھلی عدالت میں معاملہ لگانے کا حکم دیں۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی جانب سے جو کچھ کیا گیا وہ آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے خلاف تھا۔ چیف جسٹس صرف عدالت میں کیس لگانے کا حکم دے سکتا ہے، نہ کہ کوئی اور حکم جاری کرے۔ 1980 کے سپریم کورٹ کے رولز کے تحت ہی احکامات جاری کر سکتے ہیں جن میں رجسٹرار کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس اور کوئی جج چیمبر میں کوئی حکم نہیں جاری کر سکتا بلکہ صرف کھلی عدالت میں کیس لگانے کا حکم دے سکتا ہے۔ سابق چیف جسٹس کے دور میں چیمبر میں ہونے والی کارروائی بھی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے حکم میں کہا کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت معیز احمد خان نے وفاق پاکستان کے خلاف درخواست دائر کی ہے اور ISI کے سابق حکام کے خلاف سنگین الزامات لگائے ہیں۔ ہم نے وکیل سے پوچھا کہ وہ بتائیں کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے کیسے ہے؟ اس پر درخواست گزار کا کہنا تھا کہ 2 سے 5 تک مدعا علیحان کے خلاف درخواست گزار کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتہ کہ ریٹائرڈ اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ حکام جب عہدے پر تھے تو انہوں نے اپنے عہدے کا غیر قانونی استعمال کیا، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس پر چودھری عامر رحمان نے کہا کہ درخواست دیں تو وزارت دفاع میں متعلقہ حکام کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ متعلقہ فورم سے رجوع کرنا ہوگا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ متعلقہ اہلکاروں کے خلاف وزارت دفاع سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف نقصان کے ازالہ کے لیے سول سوٹ بھی دائر ہو سکتا ہے۔ اس پر وکیل کا کہنا تھا کہ میری یہی درخواست وزارت دفاع کو بھجوا دیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ عدالت یقینی بنائے گی کہ ہر کسی کو فیئر ٹرائل کا موقع ملے۔ اس عدالت نے کارروائی سے نہیں روکا۔ یہ کارروائی تھی اور حکم کے آخر پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ درخواست گزار جو ہیں وہ درخواست دیں تو ان کی درخواست جو ہے وہ ان اکارڈنس ود دی لا اس کو ڈیل کیا جائے، مطلب کہ قانون کے مطابق اس کو نمٹایا جائے۔ اب دیکھیں یہ جو درخواست گزار تھے ان سے میری پھر بات بھی ہوئی، میں نے ان کی آڈیو بھی ریکارڈ کی جس میں ان کے جو وکیل تھے انہوں نے
فیض حمید کے ساتھ جو دیگر جو نامزد تھے افسران، انہوں نے کہا وہ سارے ریٹائرڈ ہیں 4-5، انہوں نے ان کے نام بھی لیے، میری آڈیو میں موجود ہیں۔ جبکہ جو سی او تھے معیز احمد خان، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ وزارت دفاع میں ان کے خلاف، فیض حمید اور ان دیگر کے خلاف کارروائی کی درخواست دیں گے؟ تو انہوں نے کہا دیں گے، اور جو بھی متعلقہ فورم ہے وہاں بھی دیں گے۔ تو ناظرین، بس پاکستان میں چیزوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ قاضی فائز صاحب نے معیز احمد کی درخواست تو سن لی ہے اور اس پر حکم بھی جاری کیا ہے۔ اب دیکھیں زاہدہ اسلم نے جو انٹرویو دیا ہے مطیع اللہ جان کو، وہ ان کے علم میں آتا ہے نہیں یا نہیں، اور جو ان کی آج درخواست انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں نمٹا دی ہے، اس کو دوبارہ وہ بحال کر کے کوئی ان کو بلا کر ان کو سنتے ہیں یا نہیں، اور ان کے جو مبینہ طور پر ان کی جو جائیداد ہے اور جو ٹاپ سٹی منصوبہ ہے اس پر قبضہ کیا گیا ہے اور ان سے ہتھیایا گیا ہے، اس کو وہ ان کو واپس دلاتے ہیں یا نہیں، کوئی اس حوالے سے ایکشن لیتے ہیں کہ نہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔